والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج درس قرآن کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ زمر کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفسوں کو مکمل طور پر قبض کرنے والا ہے، روک لینے والا ہے، حین موتہا، جب ان کی موت آتی ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کی جب دنیا میں موت آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نفسوں کو، ان کے روحوں کو مکمل طور پر اپنے پاس بلا لیتا ہے یا پھر ان کو روک لیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور اسی طرح جو لوگ سوتے ہیں ان کی بھی روحیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، اور جن کی روحیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی موت نہیں واقع ہوئی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اور اسی طرح جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ سو کر دوبارہ نہ اٹھے، اس کی موت اسی میں نیند ہی میں آ جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی روح کو واپس نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کے پاس روک لیتا ہے۔ فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر کسی کے روح کو واپس لوٹا دیتا ہے نیند میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک مقرر وقت تک، وہ بھی ایک محدود وقت تک، ایسا نہیں کہ جو ہے نا اس کو مکمل طور پر مکمل زندگی اس کی جو ہے ایسے ہی چلتی رہے گی، ایسے ہی جو ہے نا روح لوٹائی جائے گی، ایسا نہیں، ایک مقرر وقت تک جو ہے نا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اگر اس معاملے میں اگر ہم تھوڑا فکر کریں، تھوڑا سوچیں، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبض کر لیتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب انسان سوتا ہے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی روح اپنے پاس جو ہے بلا لیتا ہے یا اپنے پاس جو ہے نا کھینچ لیتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روح اس کی واپس ڈال دیتا ہے اس کی جسم میں، اور جس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ اس معاملے میں ہمیں تفکر کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے وقت جو ہے انسان کی روح کو مکمل طور پر نکال لیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ جو ہے نا انسان جب سوتا ہے تب بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی روح کو مکمل طور پر کھینچ لیتا ہے، اور جن کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کی روح کو مکمل طور پر اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے، اور باقی جو بھی روحیں ہوتی ہیں ان کو مکمل طور پر ان کے جسم میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس آیت سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا فائدہ یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حیات اور موت کا مالک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حیات اور موت کا مالک ہے۔ اس سب سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ جو ہے آج ہم سوئیں گے اور کل صبح اٹھیں گے یا نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سبحان اللہ قدرت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آج جو ہے نا ہم یہاں جاگ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پر سو رہے ہیں، ابھی کتنے 2 منٹ میں سو جائیں گے، اور کہیں جو ہے نا رات ہو رہی ہے، کہیں دن ہو رہی ہے، مکمل طور پر ادھر سے روحیں مکمل لوگوں کے جسم میں ڈالنا، کئی لوگوں کے جسم سے روحیں نکالنا، اور جن کی موت کا فیصلہ ہو گیا ان کی روحوں کو روکنا، مکمل یہ کاروائی کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا، کن فیکن کے ذریعے۔ اب جو ہے نا اس کو تھوڑی دیر سوچ کر دیکھیے کہ کتنا حیران کن مسئلہ ہے۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو فوراً کوئی آواز آ جائے، کوئی جو ہے نا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس سے اس کی نیند بیدار ہو جائے، فوراً اس کی روح اسے بھیجنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ پوری کاروائی
جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس کن فیکن کے ذریعے کر رہا ہے، اور یہ لگاتار جا رہی ہے، کیونکہ آج یہاں جو ہے رات ہے تو کہیں دن ہے، اور اسی طرح جب یہاں دن ہوگا تو کہیں رات رہتی ہے، تو یہ مکمل 24 گھنٹے یہ کاروائی جاری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے روح کو بھیج رہا ہے، کسی کے روح کو مکمل طور پر قبض کر رہا ہے، یہ مکمل طور پر جاری ہے، اور اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بہت بڑا کام نظر آ رہا ہے، ہم جو ہے صرف سوچ کر ہی پریشان ہو جا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ کام سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کرتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جو ہے نا یہ بہت ہلکا پھلکا کام ہے۔ اور اس آیت سے بہت بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم ہر رات مرتے ہیں اور ہر صبح ہمیں دوبارہ دوسری زندگی ملتی ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اور ایک مسلمان کو مکمل طور پر اس شعور کے ساتھ سونا چاہیے کہ میں جب سو رہا ہوں تو میری صرف مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میری آنکھ نہیں بند ہو رہی ہے، میرا جسم سے جو ہے نا میری روح جو ہے نا مکمل طور پر نکل رہی ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہمیں سونا چاہیے۔ دیکھیے بخاری کی ایک روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی دعا سکھائی ہے، سونے کی دعا سکھائی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایسے الفاظ ہیں جس سے ہمیں اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کو مکمل طور پر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوى احدكم الى فراش فلينفذ بداخلة ازاره، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے ارادہ کرے سونے کا تو سب سے پہلا کام کیا کریں، جا کر جو ہے نا اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لے، بستر کو اچھی طرح جھاڑ لے۔ یہاں ایک نقطہ ایسے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہے نا رات کو جھاڑنا نہیں چاہیے، اس سے جو ہے نا کیا ہوگا، گھروں میں جو ہے نحوست پیدا ہوگی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جب آپ رات کو جائیں بستر پر تو پہلے بستر کو جھاڑیں، پہلے بستر کو صاف کریں، پھر اس کے بعد سوئیں۔ تو اس سے جو ہے نا پاکی صفائی جو ہے نا 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، چاہے وہ ناخن تراشنا ہو یا صاف کرنا ہو، بستر صاف کرنا ہو، گھر صاف نہ کرنا ہو، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نحوست والی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُلْ، یعنی بستر صاف کرنے کے بعد جو ہے نا تم جب سونے جاتے ہو تب یہ الفاظ، یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرو، کیا ہے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ میں تیرے نام لے کر میرا جو حصہ ہے، یعنی میرا جو بازو ہے وہ میں بستر پر رکھ رہا ہوں، وبک ارفعہ، اور تیرا ہی نام لے کر میں دوبارہ اٹھوں گا بستر سے، ان امسکت نفسی فرحمہا، اے اللہ تو میری روح کو مکمل طور پر نکال لے گا، اگر تو میری روح کو روک لیتا ہے اپنے پاس روک لیتا ہے، یعنی میرے موت کا فیصلہ کر لیتا ہے، فرحمہا، تو اس پر رحم کا معاملہ فرما، میری روح پر رحم کا معاملہ فرما، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اسی طرح اگر تو دوبارہ میری روح کو بھیج دیتا ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو جو ہے نا نیک لوگوں کی روحوں کی جیسی حفاظت کرتا ہے اسی طرح میری بھی مکمل طور پر، میری روح کی بھی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ دیکھیے اس الفاظ سے، اس دعا کے الفاظ سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس میں ہم یہ مانگ کر سو رہے ہیں کہ جو اللہ میری رات میں موت آ جاتی ہے، یعنی تو میری روح کو روک لے رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا کر، میری روح پر فرحمہا، میری روح پر رحم کر، اور دوبارہ اگر مجھے موقع دیا جا رہا ہے، دوبارہ اس دنیا میں آنے کا مجھے موقع دیا جا رہا ہے تو اسے مکمل طور پر میری روح کی حفاظت کر۔ اور اسی طرح سوتے وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، جو معروف دعا ہے کیا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جو ہے مکمل طور پر سو رہا ہوں جو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے۔ پہلے موت کا ذکر ہے کیونکہ ہم جیسے ہی سوتے ہیں ہماری موت واقع ہوتی ہے، مکمل طور پر ہم مر جاتے ہیں، اور جب دوبارہ صبح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اٹھنے کی دعا کیا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ۔ دیکھیے پہلا جملہ اٹھنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ الذی، اللہ تیری تعریف ہے جس نے
ہمیں حیات دی بعدما اماتنا، ہماری موت کے بعد، ہماری نیند کے بعد نہیں، بعدما اماتنا، ہماری موت کے بعد، وہ الیہ النشور، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہم جو اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ہمیں ایک موقع دیا، دوبارہ ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ہم ہماری توبہ استغفار کر لیں، اور اسی طرح ہمارے آخرت کے لیے کچھ تو توشہ تیار کر لیں۔ تو یہ دعائیں ہی جو ہے نا ہمیں مکمل طور پر کیا کرتی ہیں، چوکنا کرتی ہے، اور جو ہے نا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہمیں ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک موقع دیتے جا رہا ہے۔ تو جب بھی ہم یہ دعا پڑھیں، سوتے وقت کی ہو یا اٹھتے وقت کی ہو، مکمل شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں مکمل شعور کے ساتھ، اللہ تیری تعریفیں ہیں، اللہ کی جو ہے نا خوب تعریفیں ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں ایک بہت عظیم تحفہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی، بہت عظیم تحفہ ہے۔ تو جب ہم اس شعور کے ساتھ اٹھیں گے کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمارے اندر جو ہے نا دوبارہ نئے دن کے طرف آگے بڑھنے کا مکمل جوش پیدا ہوگا۔ ہم ورنہ اگر اس شعور کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، وہی مایوسی، وہی جو ہے نا پرانا جو ہے روٹین تھا، وہی ہم کریں گے۔ جب اس شعور کے ساتھ اٹھیں گے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ ایک زندگی میں موقع دیا ہے، آج کا دن ہمارے لیے نعمت ہے، تو ہم جو ہے ایسے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، جو کل ہم نے نہیں کیے تھے، آج جو ہے مکمل جوش کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اگر کسی کا حادثہ دیکھ لیتے ہیں، یا پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، تو ہم مکمل طور پر گھبرا جاتے ہیں، مکمل ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کے منہ سے ہمیں دوبارہ نکالا، یا پھر ہم نے ایسا حادثہ دیکھا جو ہمارے سامنے جو ہے نا کسی کا حادثہ ہو گیا، ان کی جو ہے نا موت آ گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حادثے سے ہمیں محفوظ رکھا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مکمل طور پر ڈر جاتے ہیں۔ جسے ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے، کفا بالموت واعظا، یعنی موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہمیں کتنا زیادہ ہماری موت کا، ہماری آخرت کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ہر رات جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موت دے رہا ہے، اور ہر صبح جو ہے نا ہمیں زندگی دے رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نصیحت لینا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے جو ہے نا ہمیں مکمل طور پر ڈرنا چاہیے کہ آج کے ہمارے گناہوں کا کیا معاملہ ہے، اور کل صبح اٹھیں گے یا نہیں۔ اور جب صبح اٹھیں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس ایک دن ہے، ہم آج سو کر دوبارہ کل اٹھیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو جیسے ہم جو ہے نا ظاہری اعتبار سے چیزیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا ہر رات جب ہم سوتے ہیں تو مکمل شعور کے ساتھ، اور ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو مکمل شعور کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ موت کے بعد ہمیں زندگی دی ہے۔ اور ہر رات یاد رکھیے، یا آپ کا معمول بنا لیجئے کہ ہمارے دن میں جتنے بھی گناہ ہوئے اس کی ہم توبہ کر کے سوئیں گے، کیونکہ ہمیں نیند نہیں موت آ رہی ہے، توبہ کر کے جو ہے نا مکمل طور پر سونے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے نیند کو وفات صغرا کہا ہے۔ وفات کبرا کیا ہے؟ جو اصل اگر کسی کو موت آ جائے تو وفات کبرا ہے، وہ بڑی وفات ہے، بڑی موت ہے۔ وہ وفات صغرا کیا ہے؟ چھوٹی موت کیا ہے؟ نیند ہے۔ چھوٹی موت کیا ہے؟ نیند ہے۔ نیند کو جو ہے اخت الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے نیند کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر پر تھے، اور اس سفر کے دوران صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کافی دیر سے چل رہے ہیں اور اب ہم رک جاتے ہیں، تھوڑی دیر قیام کر لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ اور وہ وقت جو ہے نا بالکل فجر کے وقت کے بالکل قریب تھا، یعنی اب تھوڑی دیر میں جو ہے نا فجر کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، اگر ہم اب آرام کریں گے تو ہماری فجر چھوٹنے کا ڈر ہے، ہماری فجر فوت ہونے کا ڈر ہے، اب ہم آرام نہیں کریں گے، اب ہم نہیں رکیں گے۔ تب جو ہے نا بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں جاگا رہوں گا اور آپ تمام کو اٹھاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا، بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ جو ہے نا تھوڑا ٹیک لیتے ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے نا آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جو ہے آپ بھی سو جاتے ہیں۔ پھر سورج کی جو روشنی ہے وہ صحابہ کی آنکھوں پر پڑتی ہے، تب جو ہے نا
تمام کی جو ہے نا نیند جو ہے کھلتی ہے، پھر جا کر جو ہے نا صحابہ باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ تب جو ہے نا بلال رضی اللہ عنہ مکمل جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ مکمل پریشان ہو کر پہنچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ میں تمام لوگوں کو اٹھاؤں گا، اور نماز کا معاملہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے معاملے میں کتنے حساس تھے اور صحابہ کتنے حساس تھے ہم سب جانتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، لہم لیلۃ الوادی ان اللہ تعالی قبض ارواحکم حین شاء ورجھا علیکم حین شاء، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے روحوں کو قبض کر لیا تھا، تمہارے روح کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے ان کو لوٹائے گا، جب چاہے ان کو جو ہے نا اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب کوئی انسان سوتا ہے تو وہ جو ہے نا مکمل طور پر موت کی حالت میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت اور نیند میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ پہلا عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتی یعقل، اسی طرح دیوانہ جب تک کہ وہ مکمل طور پر صحیح سالم نہ ہو جائے۔ تو یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے مکمل طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قلم اٹھا لیا ہے، ان کے گناہ نہیں لکھتا۔ تو پہلا اس میں کیا فرمایا، عن النائم حتی یستیقظ، یعنی سونے والے کے بھی جو ہے نا کوئی گناہ نہیں لکھے جاتے، اسی طرح جیسے انسان مرتا ہے تو اسی طرح جو ہے نا اس کا قلم مکمل طور پر اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گناہ کوئی نہیں لکھے جاتے، اسی طرح جو ہے نا سونے والے کے بھی گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک اور روایت آتی ہے جس میں عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النوم اخو الموت، نوم جو ہے، نیند جو ہے، یہ موت کا بھائی ہے۔ ولا ینام اہل الجنہ، اور اسی طرح جنت کے لوگ نہیں سوتے، جنت کے لوگ نہیں سوتے۔ کیوں؟ جنت میں موت ہے نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جنت کے لوگ نہیں سوتے۔ یہ دنیا ہی کا معاملہ ہے، دنیا ہی کا معاملہ ہے کہ دنیا میں لوگ سوتے بھی ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر موت آتی بھی ہے۔ اور یہ چیز یعنی نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکمل طور پر بری ہے، یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مکمل طور پر پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ حی لا یموت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موت نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جو آیت الکرسی ہے ہم پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نوم تو چھوڑیے، سینہ یعنی اونگ تک نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، یعنی اگر کسی انسان کو موت یعنی نیند آ رہی ہے تو مکمل طور پر مر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیز سے پاک ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن العزیر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ جو عرب ہیں، سعودی عرب، وہ وہاں کی حکومت جو ہے نا کئی طرح سے دینی لحاظ سے کام کرتی ہے، دینی اعتبار سے جو ہے نا کئی اعتبار سے کام کرتی ہے۔ تو وہیں کا ایک شعبہ ہے جو صرف اور صرف قرآن کے اور احادیث کے جو بھی حقائق ہیں ان کو سائنس کے ذریعے مکمل طور پر دنیا والوں کے سامنے لے کر آتی ہے۔ ایک شعبہ ہے ان کا، صرف یہی کام ہے کہ وہ جو ہے نا جو بھی حقائق ہیں قرآن اور حدیث میں، اس کو جو ہے نا دنیا کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے ثابت کرتی ہے۔ تو ایسے ہی حکومت سعودیہ نے ایک جو ہے یوروپی سائنٹسٹ کو بلایا اور انہیں 6 مہینے کی مہلت دی کہ تمہیں کرنا کیا ہے، موت اور نیند میں کیا تعلق ہے، کیا سملیرٹیز ہے، یہ ثابت کرنا ہے تمہیں۔ اور پھر جو ہے نا 6 مہینے کا انہیں وقت دیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد، ابھی قریب حال کا واقعہ ہے، تقریباً سمجھے آپ 5-6 سال پہلے کا واقعہ، بہت سالوں پہلے کا واقعہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے باقاعدہ طور پر 6 مہینے محنت کی، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے مکمل طور پر تھیسس اپنی پیش کی اور کہا کہ موت اور نیند جو ہے بہت گہرا تعلق ہے اس میں۔ جب انسان سوتا ہے گویا کہ وہ مر رہا ہے۔ ان کا خلاصہ تھا، ان کے تھیسس کا مکمل طور پر خلاصہ تھا، اور وہ ایک یہودی تھے۔ تو جیسے ہی
ان کے تھیسس کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر ان کو یہ آیت سنائی گئی. پھر ان کو جب یہ آیت سنائی گئی فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ, فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقائق ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روح قبض کر رہا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. ہر دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے ہمارا سامنا کرا رہا ہے, تو ہمیں اتنا ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے, اتنا ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ کل ہماری جو ہے نا زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی ہمیں پتہ نہیں. اگر کسی کو تکلیف دے کر ہیں, کسی سے ہم ناراض ہیں, سونے سے پہلے بیوی سے ناراض ہیں, بیوی کو تکلیف دے دیا, بچوں کو اس سے کچھ جو ہے نا غلط کر دیا, ان پر کچھ ظلم کر دیا, کچھ بھی ہو, کسی سے بھی ہو, ہمیں سونے سے پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو مکمل طور پر حقوق العباد اور حقوق اللہ تمام ناہیوں سے مکمل طور پر پاک کر کے سونے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب اٹھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, مایوسی کے ساتھ, غم کے ساتھ, اور اسی طرح جو ہے نا وہی پرانے جو تکلیفیں تھیں یا مصیبتیں تھیں ان کا بوجھ لے کر نہ اٹھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت دی, اس کا شکر ادا کر کے اٹھیں, انشاءاللہ آنے والے بھی مسائل حل ہوں گے. میں بس آخر میں انہی چند باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جب ہم سوتے ہیں اس شعور سے سونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہماری روح قبض کر رہا ہے, اور ہم جو ہے مکمل طور پر استغفار کریں, توبہ کریں, اور اسی طرح جب اٹھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو ہے اس نعمت حیات کو سمجھیں اور اسے غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.